بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ غریب کی دعا، ایک ایمان افروز اسلامی کہانی۔ بغداد کا ایک مشہور سوداگر عبد الرحمن اپنی دولت اور شان شوکت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ لوگوں کو قرض دیتا مگر سخت سود وصول کرتا۔ غریب لوگ اس کے ظلم کی وجہ سے تنگ تھے، لیکن کوئی اس کے خلاف کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایک دن ایک مفلس بڑھیا اس کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ بڑھیا نے کہا، اے عبد الرحمن، میرے بیٹے کا علاج کروانے کے لیے کچھ قرض دے دو، میں وقت پر واپس کر دوں گی، لیکن سود نہ لینا۔ عبد الرحمن نے قہقہا لگایا اور کہا، سود تو میں ضرور لوں گا، کیونکہ یہی میرا قانون ہے۔ بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کافی ہے میرے لیے، میں تجھ سے نہیں اپنے رب سے مانگتی ہوں۔ یہ سن کر عبد الرحمن ہنسنے لگا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اللہ کی عدالت میں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ کچھ دن بعد عبد الرحمن کو پتہ چلا کہ سمندر پار ایک نئے ملک میں تجارتی مواقع ہیں۔ اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور اپنا جہاز تیار کرایا۔ جب وہ ساحل پر پہنچا تو آسمان پر بادل چھا گئے، جہاز چل پڑا، مگر آدھی رات کو ایک زبردست طوفان آیا۔ خوفناک لہریں اٹھیں، بجلی چمکی اور عبد الرحمن کے جہاز کو چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا۔ عبد الرحمن نے کہا، یا اللہ، مجھے بچا لے، میں اپنی دولت، اپنے نوکر، سب کچھ قربان کر دوں گا، بس میری جان بچا لے۔ لیکن دیر ہو چکی تھی، جہاز ٹوٹ گیا اور عبد الرحمن بے ہوش ہو کر سمندر میں گر گیا۔ جب عبد الرحمن کو ہوش آیا تو وہ ایک اجنبی جزیرے پر تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی مال تھا، نہ نوکر، نہ شان شوکت۔ بھوک سے بے حال ہو کر وہ درختوں کے سائے میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک گاؤں کے لوگ ایک بزرگ کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ وہ قریب گیا اور سنا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہمارے گاؤں میں ایک تاجر بھیج دو جو ایمانداری سے تجارت کرے اور ہم پر ظلم نہ کرے۔ عبد الرحمن کو اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ اس نے سوچا کہ یہ موقع اپنی زندگی بدلنے کا اچھا ہے۔ عبد الرحمن نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گاؤں میں تجارت کرے گا مگر ظلم نہیں کرے گا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے کاروبار کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے اور اس کا رزق بڑھنے لگا، مگر اب وہ سود نہیں لیتا تھا بلکہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن وہی بزرگ اس کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، تم پہلے جیسے تاجر نہیں لگتے، کیا تمہاری کہانی بھی عام انسانوں سے جیسی ہے؟ عبد الرحمن نے رو کر سارا واقعہ سنایا۔ وہ پہلے ایک ظالم سوداگر تھا مگر اللہ نے اسے طوفان میں غرق کر دیا اور یہاں لا پہنچایا۔ بزرگ مسکرایا اور کہا، بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چند مہینے بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے لگی۔ عبد الرحمن کے پاس کافی اناج تھا مگر اب وہ پہلے والا نہیں تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو بلایا اور کہا، یہ تمام غلہ تم سب کا ہے، میں اللہ کے لیے اسے مفت میں دے رہا ہوں۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کرنے لگے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور رحمت کی بارش شروع ہو گئی۔ عبد الرحمن نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے دل میں محسوس کیا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ چند سال بعد عبد الرحمن واپس بغداد لوٹا، مگر اب وہ ظالم سوداگر نہیں بلکہ ایک نیک اور رحم دل تاجر بن چکا تھا۔ اس نے اپنے تمام قرض داروں کا سود معاف کر دیا اور غریبوں کے لیے ایک سرائے بنوائی۔ ایک دن وہی بڑھیا جس نے اس کے ظلم کے خلاف دعا کی تھی اس کے پاس آئی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا، کیا تم وہی عبد الرحمن ہو جو ظالم تھا؟ عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں ماں، مگر اب میں بدل چکا ہوں۔ تم نے جس اللہ سے دعا کی اس نے مجھے راہ راست پر ڈال دیا۔ بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بے شک میرا رب سب سے بڑا ہے اور اس کی رحمت پر ہر چیز غالب ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ ظالم چاہے کتنا بھی بڑھ جائے، ظلم چاہے جتنا بھی بڑھ جائے، مگر جب اللہ کی رحمت حرکت میں آتی ہے
تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔